بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ بے شک ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ آج ہم انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے کہ کس کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ یہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی کہ بے شک ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں رکے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے جو دے در دے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ اس سے لے لیں، یعنی کہ برتن سے اس سے لے لیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے کہ کس کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ پہلے نمبر پہ کہتے ہیں کہ میںہ، ندی، نالے، سمندر، دریا، برف، اولے وغیرہ کے پانیوں سے بندہ وضو اور غسل کر سکتا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جس پانی سے بندہ وضو کر سکتا ہے اس سے غسل بھی کر سکتا ہے، اور جس سے وضو ناجائز ہے اس سے غسل بھی ناجائز ہے، جس سے وضو نہیں کر سکتا اس سے غسل بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی ایسی چیز مل گئی کہ جس سے عام طور پر اس کو پانی نہ بولا جائے، کوئی اور نام دیا جائے، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جیسے شربت وغیرہ، کیونکہ اس کو پانی نہیں کہتے بلکہ اس کو شربت کہتے ہیں یا شکنجبین کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس کو پانی نہیں کہتے، عام پانی، تو اس سے شربت وغیرہ سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ چائے، عرق گلاب وغیرہ کے پانی سے بھی وضو یا غسل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو ہم عموماً پانی کا نام نہیں دیتے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز مل گئی اور اس سے مقصود ہمارا یہ ہے کہ میل اتاری جائے، جس طرح صابن وغیرہ یا بیری کے پتے وغیرہ، اگر تو پانی پتلا ہے تو پھر اس صورت میں ہم وضو یا غسل کر سکتے ہیں، لیکن اگر پانی گاڑھا ہو گیا، اس کی جو رنگت ہے وہ چینج ہو گئی ہے، جس طرح زعفران ہے، اگر اس کو زیادہ پکائیں تو اگر اتنا ہو جائے کہ کپڑا رنگا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی ہم اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ پانی میں اگر کسی نے دودھ ملا دیا اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ پانی ہے، اور نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ یہ پانی ہے، بس تھوڑا سا دودھ ہے، پانی زیادہ ہے دودھ کم ہے، اور غالب پانی ہی ہے، تو اس صورت میں ہم وضو یا غسل اس سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر اس پانی میں اتنا دودھ مل گیا کہ جس کو ہم لسی کا نام دیتے ہیں، تو اس صورت میں نہ ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں نہ ہم اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی چند باتیں، انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔